تقسیم کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ میں اسلام لانے کے بعد بھر پیٹ میں نے کھانا نہیں کھایا. کیوں کہ لذت حق کی نعمت سے میں سیراب ہو گیا. اسی لیے دنیا کی لذت سے میں یغنا ہو گیا، میں جو ہے بے پرواہ ہو گیا. اور اسلام لانے کے بعد بھر پیٹ میں نے پانی نہ پیا، کیونکہ معرفت الہی کے شربت سے میرا سینہ مالا مال ہو چکا ہے. اسی لیے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے صحبت رسول ملی. کیا ملی بولو؟ صحبت رسول ملی، اور یہ اچھی صحبت ہے. تو اسلمیوں، تمہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے طریقہ کار کی، خواجہ کی صحبت ملی. اور یہ کتنی اچھی صحبت ہے کہ صدیق کو صحابی بنا دیا اور تمہیں صدیق کا غلام بنا دیا میرے خواجہ نے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب پرچار کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ شادپور شریف. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، یہ خواجہ کی نعمت ہمارے لیے، خواجہ کا وجود اللہ کی نعمت ہمارے لیے ایسی انمول نعمت ہے کہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. خواجہ کے دامن سے لپٹے رہو گے تو کیا کچھ نہ بنے، اور آخرت میں کیا کچھ نہ بنو گے. میرے دوستو، بس ایک واقعہ سنا کر میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا. 2 منٹ بھی ان کی میں کور کر لوں گا. 2 منٹ اگر زیادہ ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. دیکھیے، خواجہ کی صحبت نے اسلمیہ تمہیں کیا بنایا. تمہارے چہروں سے ملائکہ کھیل رہے ہیں. آپ کہیں گے قاضی کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. نانا بہکی باتیں جید علماء ملت اسلامیہ کے سائے تلے یہ پکڑ لے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا بھائی. لیکن ایک اللہ والے کے سائے تلے کھڑا ہو کر بول رہا ہوں. رانگ نہ بولوں گا، غلط نہ کہوں گا. آج بھی ذمہ دار، کل بھی ذمہ دار، اور قیامت کی صبح تک ذمہ دار. آپ کے چہروں کو میرے خواجہ نے ایسا سنوارا کہ خدا کے فرشتے تمہارے چہروں سے پیار کرتے ہیں. ایسا پیار کرتے ہیں، اسی پیار کی آواز میں کبھی تمہیں نماز سے یہ جو ہے سنوارتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت سے یہ فرشتے تمہیں سنوارتے ہیں، عمل صالح سے سنوارتے ہیں. کیسے سنوارتے ہیں؟ صحابہ کا مجمع ہے، تاجدار انبیاء جلوہ فرما ہے. ایک صحابی کے چہرے انور پر داڑھی کے 2 بال، لحیے پاک کے 2 بال، سرکار جلوہ افروز ہے. اور وہ نگاہ ہے جس نے خدا کو دیکھا. خدا کے جلوے جن نگاہوں میں گم ہو، وہ نگاہ سارے صحابہ کو چھوڑ کر 2 بال ہے اس صحابہ کو اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں. دیگر صحابہ نے مؤدبانہ عرض کیا کہ ارواحنا فداؤنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب اس صحابی کے چہرے پاک پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں 2 فرشتے ان کے چہرے پاک پر داڑھی کے 2 بال ہیں، ان کو سنوارتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں. تو میں اپنے نبوت اور رسالت کے اوپر فخر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تیری مخلوق اور میری اتباع سے ایسے قابل ہو گئے، بال ان کی داڑھی پر اور آسمان سے نورانی فرشتے ان کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. میرے دوستو، میرے خواجہ نے اس سے پہلے نہ ہمارے پاس یہ لہیا تھی نہ یہ چہرے تھے. صحبت خواجہ نے تمہیں ایسا سنوارا، ایسا بنایا، ایسا نکھارا کہ آج اللہ کے بے انتہا فرشتے تمہارے چہروں کو، تمہارے جو عمل صالح کے انداز کو ادا کرتے ہوئے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ تمہارا پیر و مرشد تم سے کتنا راضی، تو مصطفیٰ تم سے راضی اور اللہ بھی تم سے راضی. اسی لیے قاضی یہ تذکرے کرنے پر مجبور ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. مرحبا. یہ تھے جناب قاضی حبیب اللہ صاحب. میں نے
2 منٹ تو نہیں لگائے تھے نعروں میں، باہر کیفی انہوں نے 2 منٹ لے لیے، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ قبلہ حضرت حضور خواجہ خواجگان کی نظر عنایت کا یہ عالم ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ اور آپ کی دربار میں حاضری دیتا ہے اس کے دلی جذبات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ چند منٹوں میں انہیں اظہار کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف قاضی صاحب ہی کی نہیں بلکہ جتنے بھی یہاں مقررین تشریف لائے ہیں ہر مقرر کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ چند منٹ میں 10 منٹ میں 20 منٹ میں 30 منٹ میں وہ اپنا ما فی الضمیر پیش نہیں کر سکتا۔ بہرکیف حضرت قبلہ عالم کا سایہ خداوند ذوالجلال قائم و دائم فرمائے۔ اب ایک نعت شریف ہوگی، اس کے بعد ہمارے اس محفل کے فخر سادات حضرت العلامہ پیر طریقت خطیب اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد اجمل شاہ صاحب مبشر دربار عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ میرا شریف یہاں تشریف فرما ہیں، اور وہ مبشر کیوں بنے یہ وہ خود ہی بیان کریں گے۔ کچھ عرصہ پہلے تو جناب قبلہ شاہ صاحب پیر محمد اجمل شاہ صاحب ہی کہلواتے تھے، اب محترم مبشر بن گئے ہیں تو یہ مبشر کیوں بنے یہ خود ہی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کے خطاب سے پہلے میں عزیزم محمد آصف محمود سے کہوں گا کہ وہ مائک پر آ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ عزیزم آصف محمود، واصف محمود صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، دربار عالیہ شادپور شریف، فیضان حضور خواجہ خواجگان۔
कभी मुझको नींद ऐसी सोला जाना दर दीदार मोहम्मद की हसरत तो रहे बाकी दीदार मोहम्मद की हसरत तो रहे बाकी जिसे इसके आ रहे खसरत इस दिल से मिटा जाना जिसे इसका आ रहे कसरत इस दिल से मिटा जाना दुनिया से राजो जब उकबा की तरफ जाना दाग गम में मद से सीने को सजा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना मरहबा। कितने ही प्यारे अंदाज से अजीज़म वासिफ महमूद ने गुलहाए अक़ीदत बहुज़ूर सर्वे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िबला हुज़ूर क़िबला आलम के तवस्सुल से इस बच्चे की उम्र दराज फरमाए और इल्म व फ़ज़ल में बरकतें नाज़िल फरमाए। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं क़िबला पीर तरीक़त ख़तीब अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा सैयद पीर मोहम्मद अजमल शाह साहब से गुजारिश करूँगा और शाह साहब को वक्त की पाबंदियों से मुबर्रा ही समझें, इनका जितना जी चाहे इरशाद फरमाएं। जनाब सैयद मोहम्मद अजमल शाह साहब मुबश्शर सज्जादा नशीन दरबार आलिया मीरा शरीफ रावलपिंडी पाकिस्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, फैजान हुजूर ख्वाजा खाजगान।